عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و یہود ولم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام رواہ الترمذی۔ سلام کی اہمیت، آداب، مواقع، فضائل بیان ہو رہے ہیں، لیکن یہ سارے فضائل سن کر کسی کا یہ ذہن بن سکتا تھا کہ ہر حال میں کیا کرنا چاہیے؟ سلام۔ اب حدیثوں میں بتلانا مقصود ہے کہ بعض موقع ایسے بھی ہیں جن میں سلام نہیں کرنا، یا کوئی سلام دے دے میں جواب نہیں دے رہا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں سلام کیا کہ جب آپ پیشاب کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسی حالتوں میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ناواقفی سے سلام کرے تو اس کا جواب بھی نہ دینا چاہیے۔ وہ بول و براز میں ہے، واشروم تو نہیں ہوتے ہیں جگہوں پہ لوگ جاتے ہیں، ایسے موقع پر سلام کا جواب نہ سلام کرے نہ جواب۔ ایسے کوئی کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، درس ہو رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، جی یہ سلام کرنے کے موقع چپکے سے آ کر درس میں شریک ہو، آ کر ذکر ہو رہا ہے اس میں شریک ہو جائے، نماز ہو رہی اس میں شریک ہو جائے۔ ادھر جواب کریے، پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز پڑھنے والے کیسے جواب دیں؟ نہ جواب دینا واجب ہے، نہ سلام کرنا ہے کا یہ موقع ہے۔ تو علم چاہیے، صحیح عمل کے لیے صحیح علم، امام صحیح علم ہو کس موقع پر کیا حکم ہے، علم چاہیے۔ علم علم بہت بڑی چیز، ایمان کے بعد، ایمان اور عقیدے کے بعد سب سے بڑی نعمت علم۔ سب سے پہلی نعمت جو انسان کے لیے ایمان، جس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی، کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ ایمان کے بعد علم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی پوری اپنی کتاب میں پہلے وحی کو لائے، چونکہ وحی پورے دین کا مدار، وحی سے سارا دین آیا، اور اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے عطا کردہ چیز وحی، اور پھر اس کے بعد ایمان۔ بندوں کے ذمہ سب سے پہلا فریضہ ایمان، اس کے بعد تھوڑی علم لائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری حدیثیں باب میں علم۔ مسجد میں داخل ہونے کے آداب کیا ہے، نکلنے کے آداب کیا ہے، جنگ کے آداب کیا ہے، تبلیغ کے آداب کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو، اولاد کی تربیت کیسے ہو، جی کاروبار، اس میں حلال حرام کی تنظیم کیا ہے۔ تو ہر موقع کے لیے صحیح علم ہوگا تو انسان صحیح عمل کر سکے۔ اور علم عمل کے لیے، علم باسط کے لیے نہیں، علم اس لیے کہ علم سیکھیں اور عمل کریں، علم سیکھیں اور عمل کریں۔ تو علم کی بات سیکھتے ہوئے نیت عمل کی ہو، اور عمل سے پہلے علم، اور علم کے بعد عمل، اور اس کو ملایا جائے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ